ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ عزیزان قوم اور ملت، آج کا دن بڑی ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ آج ہمارے ملک بھارت کے چپے چپے اور کونے کونے میں آپ چلے جائیں اور دیکھیں، بچے بوڑھے جوان ہر کسی کے چہرے پہ خوشی اور مسرت کے اظہار کا ایک نیا جذبہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ تو عزیزان ملت، عزیزان قوم، یہ خوشی اور مسرت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے اس دیش بھارت کی آزادی کے لیے بڑے بڑے مسائب اور تکالیف کا سامنا کیا، اور بہت بڑی عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے بڑی عظیم قربانیاں پیش کی اور اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور بہادر شاہ ظفر جیسے ہستیاں، اور جب انہیں رنگون کے اندر کالے کوٹھری میں بھیج دیا گیا اور انہیں قید بند کی صحبت میں ڈال دیا گیا، تو انگریز کہتا ہے بہادر شاہ ظفر سے کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو اے ظفر ہندوستان کی۔ تو ظفر صاحب نے جواب دیا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں جب تلک بو رہے گی ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ تو ہمارے اکابرین نے جان کی بازی لگا دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور اپنے ملک وطن عزیز کے لیے انگریزوں کے سامنے نہ جھکے نہ دبے اور نہ ان کے سامنے پسپا ہوئے۔ لہذا انہیں کی قربانیوں کو اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا یہ دن ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں اور نوجوانوں کو یہ بتانے کا دن ہے کہ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بزرگوں نے اور اس بھارت واسیوں نے، دیش کا ہر شخص نے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا باسی، ہر شخص نے دیش ہند کی آزادی کے لیے جس سے جتنا اور جو بھی ہو سکا، اس نے ہندوستان کی آزادی میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہیں اگر چاند کا نذرانے دینا پڑا تو انہوں نے جانوں کی قربانی کی، اگر انہیں مال لگانا پڑا تو انہوں نے مال دولت کے خزانے مٹا دیے، اگر انہیں اولاد کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنی بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن کبھی وہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے۔ لہذا انہیں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد ہند میں سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، سبھی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 200 سالہ سامراجی دور کا جو زمانہ ہے وہ انتہائی فتن اور انتہائی بے انتہا تکلیف دہ ہے۔ انگریز اور جب ہمارے ملک ہندوستان بھارت پر قابض ہوا تو انہوں نے دیش واسیوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم روا کیے اور طرح طرح کے ظلم زیادتی کیے، یہاں تک کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر، ان کے دھرم کے اندر یہ ہے کہ وہ گائے کو اپنی پوتر ماتا سمجھتے ہیں، لہذا وہ گائے کے نہ گوشت کو کھاتے ہیں اور نہ اس کے جسم سے بنے ہوئے کسی چیز کو استعمال میں لاتے ہیں۔ لہذا انگریزوں نے دیکھا اور مسلمان یہ اس کا قرآن بتاتا ہے اور اس کی حدیث بتاتی ہے اور اس کا پیغمبر بتاتا ہے کہ سور جو ہے وہ بے انتہا ناپاک اور حرام ہے، لہذا مسلمان سور کے کسی جسم کے کسی بھی حصے کو کسی بھی طریقے سے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ لہذا انگریز جو چاپلوس اور مکار اور ایام تھا، اس نے بھارت کے فوجوں میں بھارتیوں کو فوج میں شامل کرتا اور ان کارتوسوں کے اندر سور اور گائے کی چربی کو لگاتا، جس کارتوس کو کھولنے کے لیے دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولنا پڑتا تھا۔ لہذا یہ مسلمان کے لیے بھی بے انتہا ناگوار تھا اور ہندو بھائیوں کے لیے بے انتہا ناگوار تھا۔ اس طرح سے ہمارے مسلمانوں اور ہمارے ہندو بھائیوں کے جذبات سے انگریز نے بہت کھلواڑ کیے اور طرح طرح کے مظالم کیے، ہماری عزتیں بھی اور ہماری عزتیں اور ناموس پہ بھی حملے کیے گئے۔ لہذا جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تلفیے کے لیے اور اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ناصر اور مدد
جب پیار پیدا کرتا ہے. یہ نظام خداوندی اور قانون پروردگار ہے. لہذا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قابلین نے اور دیش واسیوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کمر بستہ ہوئے. اور پھر ایک دن وہ آیا 18 جولائی کا 1947 کا آزاد ہند جو 15 اگست کی آدھی رات کو 15 اگست 1947 کو ہمارے دستور ہند نافذ کیا گیا اور ہمارا بھارت اور ہمارا دیش آزاد ہند کے نام پہ وصول ہوا اور ہمارا دیش آزاد ہوا. لہذا اسی وجہ سے ہم اس 15 اگست کو جو 1947 میں آزاد ہوا اس دن سے لے کر کے آج تک اور جب تک ہم قائم رہیں گے ہمارا دیش قائم رہے گا, دنیا قائم رہے گی. پوری دنیا کے اندر جوش و خروش کے ساتھ 15 اگست انشاءاللہ یوں ہی منایا جاتا رہے گا. اور یہ جو ہم پر نظام ہے کہ مسلمان دیش سے محبت نہیں کرتا, پیار نہیں کرتا اور اس کے بعض مواقع پر ثبوت اور تذکرے اور تبصرے ہوتے رہتے ہیں, یہ سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے اور ان کی نادانی ہے, ناعلمی ہے, کم علمی ہے. لہذا حقیقت چھٹ نہیں سکتی کبھی جھوٹے وسیلوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ہماری قربانی کے حصے تواریخ کے اندر موجود ہیں. انڈیا گیٹ پہ ہمارے قربان, ہمارے جو مجاہدین آزادی قربان ہوئے ان کے نام درج ہیں اور اتہاس میں وہ امر ہو گئے اور ان کے نام درج ہو گئے جس کو دنیا کی ہستی نہیں مٹا سکتی. لہذا یہ اتہام اور بہتان لگتے رہیں گے, لیکن بہرحال ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے, ایک دیش واسی ہونے کے ناطے سے ہم یہ سب کو بتانا چاہتے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ چپا چپے میں کسی بھی دیش کے کسی بھی حصے کا رہنے والا ہو, عقیدت اور محبت اور پیار اور لگن ہر شخص کو اپنے دیش سے اور اپنے وطن سے ہوتی ہے. اس کا مظاہرہ ہر شخص جانتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص پردیش چلا جائے, کسی دوسرے ملک کے اندر چلا جائے کسی بھی وجہ سے, اور اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دیش کا, ہمارے ہندوستان کا رہنے والا 2-4-10 کلومیٹر کے اوپر یا 50 کلومیٹر پر رہتا ہے, تو وہ پہلی اس کی تمنا اور پہلی یہی خواہش اس کی ہوتی ہے کہ ہم جا کر کے ملیں کہ دیکھیں کس شہر کا ہے, کس ضلع کا ہے اور ملاقات کرتے ہیں. بھائیو, اب ہم انہی باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد ہند میں سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاسدین کے حسد سے, ہر ظالمین کے ظلم سے ہمارے دیش کو اور ہمارے دیش واسیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و شانتی کا پیغام ہم سب کو پھیلانے والا بنائے اور ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب مل کر کے رہیں اور پیار اور سمان ایک دوسرے کا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے ہم دنیا کے اندر, پورے دیش کے اندر اور پورے دنیا کے اندر ہم یہ پیغام اور یہ میسج بھیج دیں کہ ہم امن والے ہیں, ہم شانتی والے ہیں, ہم محبت والے ہیں, ہم پیار والے ہیں, ہم اخلاص والے ہیں اور ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دیش کی ہر شروع کی طرف سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.